السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اور آج لیکچر نمبر ہے 31 خلاصۃ النحو حصہ اول کا، اور ہے یہ ما اور لا جو لئیسا سے مشابہ ہوتے ہیں ان کے متعلق ہے۔ مطلب یہ کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ما، ڈفرینٹ ٹائپس کے لا ہوتے ہیں۔ لا کے متعلق پہلے بھی آپ نے ایک سبق پڑھ لیا، لائے نفی جنس کا بیان۔ لائے نفی جنس وہاں پہ وہ لا کے جو اپنے بعد آنے والے اسم کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ وہ دیگر بھی میں نے کچھ اقسام وہاں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ لا کون کون سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 5 ایک اقسام وہاں پہ ہم نے ایک سرسری طور پہ پڑھی تھی۔ تو لا کی ایک قسم یہ بھی ہے جو لیسا کے مشابہ ہوتی ہے۔ لیسا کے مشابہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے افعال ناقصہ پڑھے تھے، کانا سارا ذلہ بات، اور آخر میں جا کے لیسا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیسا افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے فعل ناقص کا عمل ہوتا ہے، مطلب اپنے اسم کو رفع دینا، خبر کو نصب دینا، تو اسی طرح کا ملتا جلتا جو عمل ہے وہ یہ ما اور لا بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات ہے کہ اگر یہ ما اور لا بھی افعال ناقصہ کی طرح کا عمل کرتے ہیں تو افعال ناقصہ کے درمیان میں کہ ما اور لا کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں، وہیں پہ چند ایک قواعد ایکسٹرا لکھ دیتے ہیں۔ سبق الگ سے بنانے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ ہیں افعال ناقصہ، لیکن یہ افعال ناقصہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ما اور لا حرف ہیں، افعال ناقصہ نہیں ہیں۔ وہ افعال ناقصہ تھی، ان کی پراپر گردان بھی آتی تھی، لیکن ما اور لا کی گردان نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرف ہیں بھائی، ما ما آ ما او ما، مطلب کوئی گردان بن نہیں سکتی، بنانا چاہو بنا دو بھائی، خود صرفی ہیں ہم لوگ۔ لیکن ما اور لا کی گردان نہیں آتی، یہ حرف ہیں، حرف کی کوئی گردان نہیں ہوتی، تو اسی لیے ما اور لا کے سبق کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ تو آئیں بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ما اور لا کی طرف۔ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، ان کے قواعد اور ان کی ڈیٹیل ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ ہر ما اور لا کی ڈیٹیل، ہر ما اور لا کی بات ہم یہاں پہ نہیں کریں گے، کیونکہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ما، ڈفرینٹ ٹائپ کے لا ہو سکتے ہیں۔ اور ما کا معنی ہم نے ہمیشہ سے پڑھا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، جب سے ہم نے درس نظامی سٹارٹ کیا، لیکن یاد رکھیں کہ بعض جگہ ایسی آ سکتی ہیں جہاں پہ ما کا مطلب نہیں نہیں ہوگا، جس طرح ہم نے لا کے کیس میں ڈسکس کیا تھا لائے نفی جنس میں، کہ بعض جگہ پہ لا ایسا آتا ہے جس لا کا مطلب نہیں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی ما کا مطلب نہیں نہیں ہوگا، مطلب بعض جگہیں ایسی ہیں گی، لیکن یہ ما ایسا ہے کہ جہاں پہ اس کا مطلب نہیں ہوگا۔ مطلب ڈفرینٹ ٹائپس کے ما اور لا ہو سکتے ہیں، لیکن اس سبق میں ہم نے کس ما اور لا کی بات کرنی ہے؟ جو لیسا کے مشابہ ہے۔ لیسا کا مطلب ہوتا ہے، اچھا افعال ناقصہ میں سے دیگر کسی کا حوالہ بھی دے سکتے تھے، مطلب کانا کا نام لے لیتے، سارا کا نام لے لیتے، وہ بھی تو افعال ناقصہ ہیں۔ عمل ہی تو بتانا ہے، عملی بتانا ہے نا بھائی، کہ یہ ما اور لا اپنے بعد اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، جس طرح سے افعال ناقصہ دیتے تھے۔ تو افعال ناقصہ کی طرح کہنا تھا کسی اور کا نام لے لیتے، کانا کا، سارا کا، ذلہ، باتا، اسپہا، کسی اور کا۔ لیسا کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اسی لیے ما اور لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو لیسا کے مشابہ کہہ دیا، حالانکہ یہ افعال ناقصہ کے ہی مشابہ ہیں۔ بہرحال یہ تفصیل اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے، بس ریلیٹ کرنے کے لیے، دماغ میں رکھنے کے لیے یہ تفصیل میں نے ذکر کر دی ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں اچھی طرح سے راسخ ہو سکیں، بیٹھ سکیں۔ تو بہرحال اگر یہ باتیں آپ کو اچھی طرح اور ذہن میں سمجھ میں نہیں بھی آتی، تو اس کا سبق کے سمجھنے سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، بس آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے چند ایک باتیں میں نے آپ کو ذکر کر دی ہیں۔ نیکسٹ آگے چل کے بھی اپنے 3 سال نحو کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرنا ہے، وہاں پہ آپ انشاءاللہ یہ باتیں اور زیادہ تفصیل سے سمجھ آئیں گے۔ آئیے تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دو حروف ما اور لا جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ونس اگین، جیسا کہ حروف مشبہ بالفعل میں ہوا تھا، لائن فی جنس میں ہوا تھا، افعال ناقصہ میں ہوا تھا، ویسے ہی ما اور لا کیونکہ لیسا کے مشابہ ہیں، مطلب افعال ناقصہ کے مشابہ ہیں، تو افعال ناقصہ جیسے ہی کام کریں گے، مطلب جملہ اسمیہ پہ آ کے قبضہ کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ اگزامپل ہے زیدن جاہلن، ٹھیک ہے۔ زیدن جاہلن مثال کے طور پر یہ مبتدا تھا اور یہ خبر، مبتدا اور خبر تھے دونوں۔ اب مبتدا اور خبر میں سے ایک کو بنا دیا انہوں نے اپنا اسم، ٹھیک ہے، اور ایک کو بنا دیا اپنی خبر، اور جاہلن سے ہو گیا جاہلن، ٹھیک ہے، جاہلن سے جاہلن ہو گیا، تبدیلی آ گئی کہ جملہ اس میں پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ رفع ہے، اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے نصب لگا دیا، اور مبتدا کو ما اور لا کا اسم اور خبر کو ما اور لا کی خبر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ما زیدن جاہلن ما۔ اچھا، ایک اور رسم الخط کا قاعدہ ہے کہ جب دو زبر لگتی ہے تو وہاں پہ الف آ جاتا ہے، تو جاہلن یہاں پہ ہم الف لگا دیتے ہیں، جاہلن
لام کے بعد الف آ جائے گی تو رسم الخط کا اعتبار سے درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو برحال لا حجر لینن، کوئی پتھر نرم نہیں ہوتا. مطلب پتھر ہے تو پتھر ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. پتھر سخت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں پتھر سخت نہیں ہے، یوں ہو سکتا ہے. اور قواعد و فوائد، ما اور لا کے اسم اور خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدا اور خبر کا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ وہ کہانی جو میں نے پچھلے سبق میں بھی اسکپ کر دی تھی، یہاں پہ بھی ونس اگین اسکپ کروں گا کہ خبر اگر مفرد ہو تو کیا ہوگا، خبر اگر جملہ ہو تو کیا ہوگا، خبر اگر جار مجرور ہو تو کیا ہوگا، وہی ساری کہانی ہے. تو میرے خیال سے بتانا ونس اگین اس کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے. خبر اگر مفرد ہو تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں مبتدا کے مطابق اسم کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے. جملہ ہو ضمیر ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جار مجرور ہو تو فعل یا شبہ فعل اسم کے مطابق ہو، اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے. دوبارہ اس کی تفصیل میں پہلے سے 2-3 اسباق میں ذکر کر چکا ہوں، تو یہاں پہ اس کی تفصیل ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں. ما اور لا کے اسم اور خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدا اور خبر کا ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ما خالد غبین، خالد غبی نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں خالد کی خبر غبی مفرد تھی تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں خالد کے مطابق ہے. لا ابنۃ قائمۃ، یہاں پہ بھی وہی بات ہے، اور کوئی جو بچی ہے وہ کھڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ مل کسلانو ہوا فائزن، کسلانو کا معنی یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال یہاں پہ بتانا یہی مقصود ہے. مل کسلانو ہوا فائزن، جو کسلان ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. سستی والا شاید یہاں پہ معنی ہوگا، مل کسلانو سم تھنگ رائٹ اسی طرح کچھ ہوگا کہ سست بندہ کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ الکسلان جو سست بندہ ہے اس کے متعلق جو خبر ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ماں پہلے آ گیا، ہوا فائزن وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو ہوا فائزن یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اور خبر کے اندر ایک ضمیر موجود ہے، وہ ہوا ہے جو الکسلان کے مطابق. الکسلان واحد ہے، ہوا واحد ہے. الکسلان مذکر ہے، ہوا بھی مذکر ہے. تو لا امرأۃ تحکم علی المسلمین، کوئی عورت مسلمانوں پر حکومت نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں امرأۃ اسم ہے اور تحکموں کے اندر ہیا ضمیر ہے جو امرأۃ کے مطابق ہے. تو بہرحال یہ باتیں پہلے سے بیان ہو چکی ہیں، تو یہاں پہ اس لیے زیادہ تفصیل ذکر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. لا صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے، معرفہ میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یوں کر لیتے ہیں، اس کا ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لا ما. ٹھیک ہے. یوں کر لیتے ہیں، ایک ٹیبل بن جائے گا. لا کیا کرتا ہے؟ لا سب سے پہلی بات ہے کہ صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے، معرفہ میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لا نکرہ میں عمل کرتا ہے، معرفہ میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور ما کیا کرتا ہے؟ نکرہ معرفہ دونوں میں عمل کرتا ہے. ما نکرہ اور معرفہ دونوں میں عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. نکرہ معرفہ دونوں میں عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی اگزامپل دیکھ لیں مثال کے طور پہ. ما نکرہ معرفہ، یہ لا شجرن مثمرن، لا شجرن مثمرن، دیکھیں لا کے بعد صرف نکرہ آ رہا ہے، شجرن نکرہ ہے. ٹھیک ہے. لا شجرن مثمرن، شجرن نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو نکرہ لا کے بعد آئے گا، لا کے بعد معرفہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جو لا لیسا کے مشابہ ہوتا ہے اس کے بعد معرفہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جبکہ ماں کی کنڈیشن میں ایسا نہیں ہے، ماں معرفہ پہ بھی آئے گی اور نکرہ پر بھی آئے گی. مثال کے طور پہ دیکھ لیں، ماں خالد شاعرن، خالد شاعر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں خالد کیا ہے؟ نکرہ معرفہ. ٹھیک ہے. کیونکہ علم ہے. تو یہاں پہ ماں معرفہ پر بھی آ رہی ہے، اور ماں رجل قائمن، مرد کھڑا نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ والی ماں رجل یعنی کہ نکرہ پر بھی آ رہی ہے. مطلب ماں معرفہ پہ بھی آئے گی اور ماں نکرہ پر بھی آئے گی، جبکہ لا صرف اور صرف نکرہ پر آئے گا. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہوگی. اور لیسا کی خبر کی طرح ماں کی خبر پر بھی با آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیسا کی خبر کی طرح ماں کی خبر پر بھی با آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ماں کی خبر پر با آئے گی. ٹھیک ہے. ماں کی خبر پر آپ با آئے گی، اور لیسا کی خبر کی طرح ماں کی خبر پر بھی آ جاتی ہے. ما احد بغائب، مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظاً بغائب جو ہے یہ مجرور ہو رہا ہے، جیسا کہ لیسا کی خبر میں جو ہم نے لاسٹ جو لیسن پڑھا تھا، سبق پڑھا تھا افعال ناقصہ کا بیان، افعال ناقصہ میں سے آخری پہ ہم نے جو تنبیہ پڑھی تھی لیسا والی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں لفظاً
ما کی خبر مجرور ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ یہ با حرف جار کی وجہ سے. ٹھیک ہے، چونکہ حرف جار آ گیا تھا یہاں پہ، حرف جار کی وجہ سے لفظاً مجرور ہو رہی ہے، لیکن محلاً اسے منصوب ہی کہیں گے، کیونکہ یہ افعال ناقصہ کے مشابہ جو ما ہوتی ہے اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو لفظاً یہ مجرور ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ما کی خبر پر با آ سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے خبر محلاً مجرور ہو جائے گی، لیکن جو لا ہے اس کی خبر پر با نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، لا کی خبر پر با نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفرنس آپ نے یاد رکھنے ہیں ما اور لا کے بارے میں. ما اور لا دونوں ہیں تو افعال ناقصہ کے مشابہ، مطلب لیسا کے مشابہ ہیں. لیسا افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے وہ ایک مرد، لیسا نہیں ہے وہ دو مرد، لیسو نہیں ہے وہ سب مرد. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو افعال ناقصہ میں سے جو ہے لیسا اسی کے مشابہ ہیں ما اور لا. ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر تھوڑے ڈفرینس ہیں ما اور لا کے بیہیویئر میں. یوں سمجھ لیں کہ جہاں پہ ما آئے گا وہاں پہ کچھ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہوں گی، لا آئے گا تو وہاں پہ ڈفرینٹ طرح کی چیزیں ہوں گی. آگے ہے قاعدہ، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ لیسا کی خبر کی طرح ما کی خبر پر بھی با آ جاتی ہے، لیکن لا کی خبر پر با نہیں آ سکتی. قاعدہ نمبر 4 ہے ان بھی ما کی طرح استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑی سی چین بن جائے گی کہ ان کس کی طرح استعمال ہوتا ہے؟ یہ ما کی طرح. ٹھیک ہے، اور ما کس کی طرح؟ لیسا کی طرح. ٹھیک ہے، اور لیسا کیا ہے؟ افعال ناقصہ، اور یہ افعال ناقصہ یہ فعل کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک طرح سے ایک دوسرے کی طرح، دوسرا تیسرے کی طرح، تیسرا چوتھے کی طرح، چوتھا پانچویں کی طرح، تو اس طرح سے. بہرحال یہ تو جسٹ فار فن میں نے ایک چیز کو ذکر کر دیا. ان جو ہے یہ ما کی طرح استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جس طرح لکھا ہوا ہے ان زید قائمن، زید قائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، درج ذیل صورتوں میں ما اور لا کوئی عمل نہیں کرتے، لہٰذا مبتدا اور خبر دونوں اپنی حالت پر مرفوع رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی صورتیں ہیں نیچے بتائی جا رہی ہیں 1 2 3 کر کے. یہ نیچے جو صورتیں بتائی جا رہی ہیں یہ آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ درج ذیل صورتوں میں ما اور لا کوئی عمل نہیں کرتے، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ما اور لا لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، افعال ناقصہ کے مشابہ ہوتے ہیں، مطلب اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، دونوں میں مطلب تبدیلیاں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں یہ کچھ بھی عمل نہیں کریں گے، پیرالائز ہو جائیں گے. ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ خبر اسم سے پہلے آ جائے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ما قائمن زیدن، یوں لکھ بھی لیتے ہیں ما قائمن زیدن. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں زید اسم ہے اور ما جو ہے ما کے بعد خبر آ رہی ہے، خبر اسم اور یہ ما جو لیسا کی مشابہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ما جو لیسا کی مشابہ ہے اس کے بعد خبر آ رہی ہے اور خبر کے بعد اسم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو خبر اگر پہلے آ جائے تو ایسی صورت میں ما کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مطلب ما جو ہے اب بعد والوں کو چینج نہیں کر سکتی اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، ویسے کیا ہوتا تھا؟ خبر منصوب ہوتی تھی، لیکن یہاں پہ ایسی صورت میں خبر منصوب نہیں بلکہ مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو نارمل مبتدا اور خبر ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی دیکھیں زیدن. ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا اور خبر ہیں. مبتدا خبر آپ کو پتہ ہے کبھی خبر پہلے آ جاتی ہے، کبھی مبتدا پہلے آ جاتا ہے، تو دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں. آپ نے جملہ اسمیہ کے بیان میں تفصیلاً یہ چیز پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ کہ جس صورت میں ما اور لا کا عمل ختم ہو جاتا ہے، ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. دوسری چیز خبر سے پہلے الا آ جائے، ما بکرن الا شاعرن. ٹھیک ہے، نمبر 2. ٹھیک ہے، ما بکرن الا شاعرن. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں شاعر خبر ہے اور اس سے پہلے الا آ گیا. ٹھیک ہے، جو کہ سمجھ لیں کہ ایک فاصلہ پیدا کر رہا ہے، اور جو اسٹرانگ کنیکشن ہے وہ بلڈ نہیں ہو پا رہا ان دونوں کے درمیان، اسم اور خبر کے درمیان. ٹھیک ہے، اسم جو ما ہے، ما کے بعد اسم ہے اور اس کے بعد ایک ڈسٹریکشن آ گئی ہے درمیان میں اور اس کے بعد خبر آئی ہے، تو یہ اسٹرانگ کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے عمل جو ہے وہ بعد تک نہیں پہنچ پا رہا. مطلب اس کو شاعرن ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ شاعرن نہیں ہے بلکہ شاعرن ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ درمیان میں الا آ گیا. ٹھیک ہے، اور دو چیزیں ہوگی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ ما کے بعد ان آ جائے، ما ان خالدن عالمن. ٹھیک ہے، ما آیا اس کے بعد ان آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ان ہے اس کی وجہ سے بھی عمل باطل ہو جاتا ہے، ما ان خالدن عالمن.
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کل ملا کے 3 چیزیں ایسی تھیں کہ نمبر 1 خبر پہلے آ جائے, ٹھیک ہے, اسم سے پہلے خبر آ جائے, یا پھر اسم کے بعد الا آ جائے, یا پھر ماں کے بعد ان آ جائے, ٹھیک ہے, ماں کے بعد ان آ جائے. تو ایسی 3 صورتوں میں ان کا عمل ختم ہو جاتا ہے, ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. مطلب بعد والوں کو اب یہ اپنی مرضی سے مینوپلیٹ نہیں کر سکتے, اپنی مرضی سے اعراب نہیں دے سکتے, چینج نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہیں کہ ہماری مرضی سے زبر زیر پیش آنی چاہیے. یہاں پہ دیکھیں تمام صورتوں کے اندر خالدن دیکھ لیں, عالمن دیکھ لیں, یہاں دیگر جو جتنے بھی اگزامپل ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے اعتبار سے اعراب کو چینج نہیں کیا. یہ مبتدا اور خبر والا اعراب ہے. مبتدا اور خبر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تو یہ مبتدا اور خبر کا اعراب ہے. جبکہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے. چلیں وہ تو ہے ہی, لیکن مبتدا بھی تو مرفوع ہوتا ہے, لیکن یہ ما اور لا کا عمل نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے, مطلب ما اور لا کی وجہ سے چینج نہیں ہوئی, یہ تو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ما اور لا کی خبر منصوب ہوتی ہے, تو یہاں پہ کہیں بھی خبر منصوب نہیں نظر آ رہی ان تینوں کنڈیشنز کے اندر. تو امید ہے آپ کو آج کا سبق بڑے اچھے انداز میں سمجھ آ چکا ہوگا. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا رپلائی ضرور دوں گا. اور انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.